کہ فقہ یہ کوئی نئی چیز کا نام نہیں ہے دین میں اور اسلام میں، بلکہ فقہ قرآن اور حدیث کے لب لباب اور خلاصے کا نام ہے۔ فقہ نام ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے اور احادیث رسول کے مفہوم اور اس کے معنی کو سمجھنے کو فقہ کہتے ہیں۔ جب تک قرآن کی آیت نہیں سمجھیں گے، حدیث رسول کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں مل سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے قرآن کی اس آیت کا ابتدا کہ اللہ کی اطاعت کرنا کیا ہے، رسول کی اطاعت کرنا کیا ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا حکم قرآن میں ہے، رسول پاک کا حکم احادیث کریمہ میں ہے، یعنی قرآن پر بھی عمل کرو، حدیث رسول پر بھی عمل کرو۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہے ان اولو الامر کی بھی اطاعت کیا کرو۔ اب آپ پوچھیں یہ اولو الامر ہے کون؟ اولو الامر کہتے کسے ہیں؟ تو یاد رکھ لیں، قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اولو الامر سے کون لوگ مراد ہے۔ ہمیں پریشان ہونے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جو محدثین کرام، مفسرین کرام گزرے ہیں، جن میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، حبر الامہ ہے، تمام مفسرین کے سردار ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اولو الامر کی اطاعت کرنے کا جو حکم قرآن دے رہا ہے، اولو الامر سے مراد فقہائے اکرام ہے، فقہائے اسلام ہے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا مفہوم اور معنی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، جو قرآن و حدیث کی گہرائی تک پہنچتے ہیں، جنہیں اللہ اس کے رسول کا منشا معلوم ہوتا ہے، جو فقہا ہے، جن کے سینوں کو اللہ نے فقہ کے علم کے لیے چن لیا ہے، وہ فقہائے کرام کی اطاعت کرنے کا خالق کائنات ہمیں حکم عطا فرما رہا ہے۔ تو ہم فقہا کی اطاعت کرتے ہیں، فقیہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور فقہ والوں کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہ ہم خود سے نہیں کرتے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنا لیا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت پر یہ الزام، یہ بہتان لگانا کہ یہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر یہ فقہا کی باتوں کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے نہ پوچھو، رب کے کلام سے پوچھو۔ خالق کائنات حکم دے رہا ہے ایمان والوں سے، مومنین سے، قیامت تک آنے والے کلمہ گو کو حکم دے رہا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو اولو الامر ہے، یعنی جو فقہائے اکرام ہے، جن کے سینے علم فقہ سے لبریز ہے،
ایسی مقدس ہستیوں کی اطاعت کرنے، ان کی فرمانبرداری کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اسی لیے ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف فقیہ نہیں ہیں بلکہ سید الفقہاء ہے، سارے فقیہوں کے سردار ہے۔ اپنے زمانے کے، اپنے دور کے اکابر محدثین کرام نے کہا کہ امام اعظم سید الفقہاء ہے، سارے فقیہوں کی جو جماعت ہے ان میں اللہ نے انہیں سرداری عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے فقہاء کی اطاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور اولو الامر سے مراد کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جلیل القدر اکابر مفسرین اکرام نے اور جلیل القدر مفسرین نے اپنی کتب تفاسیر میں یہ بات بالکل واضح انداز میں لکھ دیا کہ اولو الامر سے مراد فقہاء اکرام ہے، ان کی اطاعت کرنے کا اللہ تعالی حکم عطا فرما رہا ہے۔ اور ان کی اطاعت کیا ہوگی؟ ان کی اطاعت قرآن و حدیث کے ہٹ کر نہیں ہوگی، وہ جو حکم دیں گے قرآن اور حدیث کے خلاف میں نہیں دیں گے، بلکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہ حرکت و ناقص کا کام نہیں ہے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع دامع علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت، اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ قرآن سے، حدیث سے نئے نئے مسائل، اپنے روزمرہ کے مسائل کو حل کر سکے۔ ہر ایک میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہوتی، یہ انہی لوگوں میں ہوتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمایا کرتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں ایک نہیں، دو نہیں، 7 مرتبہ یا اس سے زائد یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں چمک رہی ہے روشن ستاروں کی طرح۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خصوصی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کسی بندے کے ساتھ خصوصی بھلائی کا رب تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو فرمایا اس کو دین میں فقہ کی دولت عطا فرماتا ہے۔ دین میں فقہ کی دولت کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کو سمجھنے، قرآن و حدیث کے معنی کو، مفاہیم کو، مطالب کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور جس کے پاس قرآن و حدیث کی سمجھ رکھنے والے کو فقیہ کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی سمجھ رکھنے والے کو، قرآن و حدیث کے مفہوم کو سمجھنے والے، اس سے مسائل کو حل کرنے والے، مسائل کو استنباط کرنے والے، قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور فقیہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ جس کو فقہ کی دولت مل گئی، فقہ کی دولت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کا جو مقصود ہے اس مقصود کو سمجھنا،
اسے فقہ کہتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک فقیہ، صرف ایک فقیہ شیطان پر، جو انسان کا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ایک فقیہ شیطان پر اتنا سخت ہوتا ہے، فرماتے ہیں 1000 عابد سے بڑھ کر شیطان پر بھاری ہوتا ہے ایک علم دین اور فقہ رکھنے والا شیطان پر 1000 عابدوں سے بڑھ کر بھاری ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد پر ہر چیز ٹکی ہوئی رہتی ہے، بنیاد ہٹ گئی وہ چیز بھی نیچے گر جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اور اس دین کی جو بنیاد ہے وہ فقہ پر رکھی گئی ہے، فقہ اس دین کی بنیاد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے